ایک بار ہم مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، بھائیو، تم لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا اور کہا، اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا ہوں۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جب سیاہ اونٹنیوں کے چرانے والے مکانوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، وہ کب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ آخر ایک دن اللہ کے حکم سے آپ نے عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھی۔ جن صحابہ نے یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھی تھی، ان میں سے ایک صحابی مدینہ کی ایک مسجد سے گزرے۔ اس مسجد میں لوگ رکوع میں تھے۔ انہوں نے اس پر کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تمام نمازی اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، ان کے متعلق ہم کیا کہیں، ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری عبادات کو ضائع کرے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے بڑوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل میں لانے کے لیے انہیں دیتا ہوں، کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ایک شخص سامنے آیا، اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں اور پیشانی بھی اڑی ہوئی تھی، داڑھی بہت گھنی تھی اور سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی فرما برداری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر دیانت دار بنا کر بھیجا ہے، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اس شخص کی اس گستاخی پر ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ میرا خیال ہے کہ یہ خالد بن ولید تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے روک دیا۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نسل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بعد اس کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہے تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد کا عذاب الہی سے قتل ہوا تھا، ایک بھی باقی نہ بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، میں عطاءت کے لیے حاضر ہوں، مستعد ہوں، ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
جہنم میں جانے والوں کو لوگوں میں سے الگ نکال لو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999۔ اس وقت کی ہولناکی اور وحشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو، وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور 999 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے۔